الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وعن إبراهيم بن ميسرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. اس وقت آپ کے سامنے دو حدیث تلاوت کی گئی ہے. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹی ہوئی اور چھوڑی ہوئی سنت پر عمل کر کے دکھلانے والے، اس کو ظاہر کرنے والے یا لوگوں کو ایسی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والوں کے لیے فضیلت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی کوئی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے سے، لوگوں کو دعوت دینے کے ذریعے سے، تو جو لوگ اس حدیث پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس آدمی کو ملے گا. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی آئے گی، کچھ کاٹ کر کے دیا جائے گا اس آدمی کو، دعوت دینے والے کو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کاٹ کر دعوت دینے والے کو ثواب دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. یہ خداوندی ضابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے. کوئی عمل ہر چیز کے بدلے میں عمل کا مطالبہ نہیں کیا کرتی کہ اس کے بعد ہی اجرت ملے گی. ایسا ضابطہ انسانوں کے یہاں ہے کہ انسان نے اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہو ایک آدمی کو، اور اس آدمی نے اگر دو لوگوں کو اس کام میں شریک کر لیا تو جتنی اجرت ایک آدمی کو کام کرنے پر ملنی تھی وہ مزدوری، وہ اجرت ان تمام آدمیوں پر تقسیم کر دی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور کسی آدمی کے دعوت دینے کے نتیجے میں اس آدمی نے وہ کام کیا ہے تو دونوں کو ثواب برابر درجے کا ملے گا. اسی طریقے پر حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، جو آدمی گمراہی کی بدعت کو ایجاد کرے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہے تو اس کے اوپر اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جتنا گناہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور اس گناہ میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا. میرے محترم بزرگوں، حدیث کے دونوں ٹکڑوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سنت پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے، اور بدعت پر چلنا، بدعت کے مطابق عمل کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام ہے. ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. بدعت پر عمل کرنا تو گناہ کا کام ہے ہی، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوا. دوسری حدیث جو میں نے ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بدعتی کی تعظیم کی تو گویا کہ اس نے دین اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی. جو آدمی بدعتی ہے، ایسی بات کو اس نے ایجاد کر رکھی ہے کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا حضور کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا آدمی کی اگر کوئی تعظیم کرتا ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، تو ایسا آدمی گویا کہ اس بدعتی آدمی کے
ساتھ عمل میں شریک ہے، اس نے دین اسلام کو منہدم کرنے میں اس آدمی کی مدد کی۔ اتنا بڑا جرم ہے بدعت، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے بدعت، سوچئے کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا، آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے زندگی کی حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس نیت سے کہ لوگ اس پر عمل کریں آپ علیہ السلام کے طریقے کو معلوم کر کے، بہت اچھی چیز ہے، عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے، ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن مروجہ جو طریقہ ہے حضور علیہ السلام کے تذکرے کا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بیان کرنے کا، کیا یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ کیا جس وجہ کو بنیاد بنا کر کے، جس چیز کو بنیاد بنا کر کے اور وجہ بنا کر کے آج کل ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جلسے جلوس کا انعقاد کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتا ہے، کیا یہ وجہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھی؟ اگر تھی تو کیا ان لوگوں نے نہ کر کے گناہ کا کام کیا ہے؟ العیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، بدعت تو اسی چیز کا نام ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، دین سمجھ کر کے ایسا کام کیا جائے کہ جو ان تینوں زمانوں میں جس کا وجود نہ ہو اور ہم اس کو دین سمجھ کر کے کریں، یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے۔ سبب موجود ہو، اس کے باوجود صحابہ کرام نے نہیں کیا، خود نبی پاک علیہ السلام نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ ہمارے علماء میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ہر ایک کے مختلف کارنامے ہیں، اپنے اپنے میدان میں مشہور و معروف ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے سلسلے کی ایک مضبوط کڑی اور مایہ ناز کڑی ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ علماء دیوبند کی بات میں نے کی ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ علماء دیوبند ایک نیا فرقہ ہے جو دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے، جو اصل طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو یہ خیال انتہائی غلط ہے۔ علماء دیوبند اور مسلک دیوبند کا مطلب اسی طریقے کو اختیار کر کے دین پر عمل کرنے کا نام ہے کہ جو طریقہ بعینی ہی نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضور اور صحابہ سے ہٹ کر کوئی مسلک دیوبند الگ چیز نہیں ہے۔ ما انا علیہ واصحابی کی مکمل تشریح ہے مسلک دیوبند جو علماء دیوبند نے کی ہے۔ اس لیے علماء دیوبند نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں جو سڑکوں پر آ کر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے نام پر شریعت کو بدنام کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ اس کا نام نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کی اتباع کی جائے، آپ کے افعال کی اتباع کی جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ یہ ہے اصل شریعت اسلام، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہ نہیں کہ سڑکوں پر اسٹیج لگا کر کے خوب واویلا کیا جائے، لڑکیوں کو جمع کیا جائے اور بعض قسم کے لڑکوں کو جمع کیا جائے اور وہاں پر طرح طرح کی برائیوں کو انجام دیا جائے۔ یہ طریقہ انتہائی نامناسب بلکہ ناجائز اور حرام ہے، جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیجئے، سال کے 365 دن اسی کام کے لیے خوب بیان کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ لیکن آج کل ہم اور آپ کا، بلکہ یوں کہیے مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے کا جو رواج ہے وہ انتہائی غلط اور نامناسب ہے۔
بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایک سلسلے کی ایک مضبوط کڑی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مایہ شخصیت تھی۔ حضرت نے جہاں بہت سارے مضامین، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں مختلف عنوانات پر، انہی میں سے بدعت اور سنت کے سلسلے میں بھی بہت ساری تحریریں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے۔ آپ نے بدعت اور سنت کو پہچاننے کے لیے بہت جامع اصول بیان فرمائے ہیں۔ آپ کے سامنے میں وہ اصول پڑھ کر کے بتاتا ہوں، ذرا آپ سنیے اور سننے کے بعد غور کیجئے۔ آپ علیہ والسلام کے بعد پیدا ہونے والی چیزوں کے بارے میں کہ کون سی چیزیں بدعت ہے اور کون سی چیزیں سنت ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں خیر القرون کے بعد وجود میں آئی ہیں، ان میں سے کون سی بدعت ہے اور کون سی مندوب اور مستحب اور شریعت سے ثابت ہے، کون سا طریقہ مقبول اور کون سا مردود ہے، فلاں مروجہ طریقہ بدعت ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ خیر القرون کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئی ان کی دو قسمیں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں حضور کے زمانے، صحابہ کے زمانے، تابعین کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کا سبب اور داعی بھی جدید ہو، ان کا سبب نیا ہو اور وہ کسی مأمور بھی کی موقوف علیہ ہو کہ اس کے بغیر اس شرعی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزیں، ایک قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سب چیزوں کا سبب نیا ہے، اس کی وجہ نئی ہے، اور یہ ساری چیزیں کسی مأمور بھی کی، جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی موقوف علیہ ہے، یعنی ان کو اگر نہ کریں تو شریعت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ جیسے دینی کتابوں کی تصنیف، خانقاہوں اور مدرسوں کی تعمیر، کہ یہ چیزیں نبی پاک علیہ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، اور ان کا سبب بھی نبی پاک علیہ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اب نیا سبب بنا تھا۔ نیز یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شرعی حکم ان پر موقوف ہیں اور دین کی حفاظت بھی ان پر موقوف ہے، کہ اگر مدارس کا نظام نہ رائج ہوتا، خانقاہوں کا نظام نہ چلتا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے دین اسلام خاص کر ہندوستان جیسے ماحول میں باقی نہ رہ پاتا۔ تو یہ چیزیں ہے بدعت، چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، نئی چیز ہے یہ، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اور جس کی جانب اشارہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عملہا کے اندر، واجر من عمل بہا کے اندر، کہ جو آدمی کسی نئے طریقے کو، بہتر طریقے کو رائج کرے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب کہ اس کام پر، اس فعل پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جس کا سبب نیا ہے اور وہ چیز مأمور بھی کے لیے موقوف علیہ ہے۔ دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سبب قدیم ہے، مثلا خیر القرون کے زمانے میں وہ چیزیں موجود تھی، جیسے مروجہ میلاد کی مجلسیں، تیجا، دسواں، چہلم وغیرہ بدعات، کہ ان کا سبب قدیم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ والسلام مجلس میلاد منعقد کرنے کا سبب آپ علیہ والسلام کی ولادت تھی۔ مجلس میلاد منعقد کرنے کا سبب نبی پاک علیہ والسلام کی ولادت شریفہ پر خوشی ہے، اسی لیے مناتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو خوشی ہو۔ تو یہ خوشی تو نبی پاک علیہ والسلام کے زمانے میں موجود تھی، آپ کی ولادت کی خوشی نبی پاک علیہ والسلام کے زمانے میں موجود تھی۔ اس کے باوجود کسی صحابی نے ایسی مجلس منعقد نہیں کی، نبی پاک علیہ والسلام نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، تابعین اعظام نے بھی اس کام کو انجام نہیں دیا۔ تو ان سب چیزوں، میلاد اور تیجا اور دسواں اور چہلم، ان سب چیزوں کی وجہ موجود تھی، اس کے باوجود نبی پاک علیہ والسلام کا اور صحابہ کرام کا انجام نہ دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسا کام کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی جائز کام ہوتا، یہ ثواب کا کام ہوتا، تو حضور اس کا حکم دیتے، یا کم سے کم صحابہ کرام اس طریقے کو اختیار کرتے، آپ علیہ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے
لیکن نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ مروجہ میلاد کا جو طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کی ولادت پر جو خوشی منائی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، یہ سب غیر قوموں کا شعار ہے، اور غیر قوموں کے شعار کو انجام دینا بلکہ ان سے مشابہت رکھنا بھی شریعت اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے آج کل جو بھی خرافات ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں مکمل طور پر بچنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال پر عمل کریں۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت اس لیے بھی ناجائز اور حرام ہے کہ بدعت کے اندر جو آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی اب سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں پاتا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ بدعتی آدمی کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، سنت پر عمل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب لوگ کوشش کریں کہ اس طرح کے میلاد وغیرہ میں شرکت بھی نہ کریں، اور اگر آپ کے آس پڑوس میں اس طرح کے کام کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہو تو اس پر روک لگانے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس زمانے میں ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ وقت بہت قریب ہے دنیا کے ختم ہونے کا۔ اس لیے ہم ایسی حالت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کریں کہ جس حالت میں ہمیں اللہ اور اس کا رسول دیکھنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔